إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے. انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالابر. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں اس مہینے سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور آج 16 رمضان المبارک ہے. 2-3 روز بعد آخری رمضان کا عشرہ شروع ہو جائے گا. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے متعلق چند گزارشات اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یاد رکھیں، رمضان المبارک پورا کا پورا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس رمضان کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے اندر جو آخری عشرہ ہے، جو آخری 10 دن ہیں، ان کا مقام، ان کی فضیلت الگ ہی ہے. آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں گے کہ آخری عشرے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور آپ کے صحابہ کے نزدیک کیا تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر
احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام پوری رات کو جاگا کرتے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے، پوری رات عبادت کیا کرتے اور اپنی کمر کو کس لیتے عبادت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے، جو تو بخشے ہوئے ہیں پھر بھی اپنی کمر کو کس لیتے، پوری رات عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث صحیح المسلم کی، یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اما جی رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرے میں اتنی عبادت میں محنت کرتے کہ میں نے کبھی بھی آپ کو اتنی محنت کے ساتھ عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے معلوم ہوا یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت فضیلتوں والا ہے، بہت مقام والا ہے، بہت رفعت والا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک غلط فہمی اس عشرے کے بارے میں جو مشہور ہے، اس کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ مشہور ہے کہ آخری رمضان کا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ سنا ہوگا آپ نے یہ بات۔ 3 تقسیمیں کی جاتی ہیں۔ پہلی تقسیم کی جاتی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اب اس کے متعلق ایک روایت پیش کی جاتی ہے، ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے۔ ابن خزیمہ نے اپنی کتاب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 کے اوپر یہ روایت لکھی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اب یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، یہ قابل عمل روایت نہیں ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ ضعیفہ کے اندر اس روایت کو منکر کہا ہے۔ جو روایت منکر ہوتی ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ امام حاکم نے اس روایت کو منکر کہا ہے، اور اسی کے ساتھ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ جو تقسیم کی جاتی ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ کیلنڈروں کے اوپر بھی یہ تقسیم آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کے گھروں میں رمضان کیلنڈر آئے ہوں گے، آپ نے دیکھا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اب وجہ تو بتا دیے کہ یہ ضعیف ہے۔ اب کیا اللہ کی رحمت 10 دن کے لیے ہے؟ کیا مغفرت 10 دن کے لیے ہے؟ کیا جہنم سے آزادی 10 دن کے لیے ہے؟ عقل تو تسلیم نہیں کرتی نا۔ چلے میں دلائل بھی دے دیتا ہوں، عقل کی بات نہیں، ہم عقل کو زیادہ نہیں مانتے، ہم حضور کی حدیث کو مانتے ہیں۔ عقل مانے نہ مانے، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو ہم نے ماننی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کہ پہلا عشرہ رحمت کا نہیں ہے، پورا رمضان رحمت کا ہے، اس کی دلیل صحیح المسلم کے اندر روایت موجود ہے، اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، لوگوں جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ دیکھیں الفاظ پر غور کریں،
فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ کب تک کھلے رہتے ہیں رحمت کے دروازے؟ جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے، جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے۔ تو کیا اللہ کی رحمت رمضان کے پہلے عشرے میں؟ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورا رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ پہلے 10 دن رحمت کے نہیں، پورا رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ آگے چلیے، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اب بھائیو، یہ حدیث صحیح البخاری کی یہ کہاں جائے گی پھر؟ اگر صرف 10 دن مغفرت کے مان لیے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری روایت من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کائنات کے لوگوں، جو شخص رمضان کے پورے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرے گا، تراویح تہجد پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دوسری حدیث من صام رمضان، کہ جو شخص پورے رمضان کے روزے رکھے گا اور ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، مغفرت فرما دیں گے، اس کو بخش دیں گے۔ اب حدیث کہتی ہے پورے رمضان میں بخشش ہے، ایک 10 عشرے میں بخشش اور مغفرت نہیں۔ اور حدیث کہتی ہے کہ روزے رکھو گے پورے مہینے، قیام کرو گے تو پھر بخشش ہوگی۔ جو شخص قیام نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے۔ روزے تو فرض ہیں۔ بعض حفاظ پتہ کیا کرتے ہیں، جی ہم نے رات کو قرآن سنانا ہے اس لیے ہم دن میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن سنانا نفل ہے، قیام نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، 1-2 رکعت پڑھی جاتی ہے کوئی بات نہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کو چھوڑنا جائز نہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے آپ۔ کسی بندے میں طاقت نہیں ہے، جسم کمزور ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن یاد ہے، سنانا چاہتا ہے، کہتا ہے یا رمضان میں قرآن سنوا لو یا روزے رکھوا لو۔ کئی ہمارے بھائی ایسے ہیں، تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں میرے بھائیو، قرآن سنانا نفل ہے، رات کا قیام نفل ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، تو فرضی روزے آپ تراویح کے لیے چھوڑنے نہیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ حدیث میں ہے نا من قام رمضان ایمانا، اس سے مراد تراویح ہے۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اب کچھ لوگ تراویح پڑھ کے جائیں گے، گھر جا کے رات کو تہجد الگ پڑھیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل نہیں ہے۔ جس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا، وتر امام کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیے، وہ 11 بجے فارغ ہو، وہ 10 بجے فارغ ہو، حضور نے فرمایا اس کو فجر تک قیام کا ثواب مل جائے گا۔ جب مل جائے گا تو پھر کیا ضرورت ہے راتوں کو اٹھنے کی بار بار۔ خیر، آخری بات اس عشرے کے متعلق کہ یہ عشرہ آخری جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح ترغیب کے اندر روایت ہے، روایت کرنے والے ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی فی اللیل والنہار عتقاء من النار۔ لوگوں، رمضان کی ہر رات، رمضان کے ہر دن اللہ خالق کائنات اپنے بندوں میں سے بندوں کو دن اور رات میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب حدیث کہتی ہے دن اور رات، رمضان کے ہر دن اور رات 24 گھنٹوں میں میرا رب مسلسل جہنم سے آزادی لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں، یہ ہم 10 دن کے ساتھ جہنم کی آزادی خاص کر لیں تو کتنی بڑی زیادتی ہے۔ حدیث تو کہتی ہے نا کہ پورا رمضان جہنم سے آزادی، جس رات رب سے بخشش مانگو، جہنم سے آزادی مانگو، رب سے اپنی رحمت کی امید رکھو، اللہ رحمت کرے گا، مغفرت کرے گا اور جہنم سے آزادی دے گا۔ ایک اور بات، اب اس 3 عشروں کی تقسیم تو ہم نے ختم کر دی کہ کوئی تقسیم نہیں۔ اب 3 دعائیں خاص کی جاتی ہیں۔
پہلے اشرے میں پڑھیں جی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، دوسرے اشرے میں پڑھیں جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے اشرے میں پڑھیں جی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ تینوں دعائیں تینوں اشرے کے اندر خاص کر کے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے تیسری دعا تو ثابت ہے، وہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تینوں دعائیں تین اشروں کے ساتھ خاص کر کے پڑھنا نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت مانگے بے شمار مانگے، پورے مہینے مانگے، مغفرت مانگے پورے مہینے مانگے، معافی مانگے پورے مہینے مانگے، اور جو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ جو حدیث آتی ہے یہ طاق راتوں کے بارے میں ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں طاق راتوں میں تو کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے پڑھنا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ کب پڑھنی ہے دعا؟ طاق راتوں میں پڑھنی ہے۔ دن کے اندر اگر آپ عشرے کے لیے خاص کر کے پڑھیں گے یہ اس عشرے کی خاص دعا ہے تو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مطلقاً پڑھتے ہیں، یہ بھی دعا پڑھتے ہیں اور بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ درست اور جائز اور مستحب عمل ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، رمضان میں دعا کا بہت بڑا مقام ہے۔ آج 16 رمضان ہے، 14 روزے یا 13 روزے رہ گئے ہیں۔ اب میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اس حدیث کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، دل میں اللہ سے دعا مانگنے کی ترغیب اور چاہت بھی پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی حدیث صحیح ترغیب کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ خالق کائنات فی کلی لیلۃ فی کلی یوم و لیلۃ دعوت مستجابۃ، لوگوں سنو رمضان المبارک کے اندر میرا رب میرا خالق کائنات ہر مسلمان مرد اور عورت کی دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اب کتنے روزے رہ گئے ہیں؟ 13 روزے یا 14۔ اپنی 13-14 دعائیں مختص کر لیں جو آپ نے رب سے کام کروانے ہیں، جو پورے سال کام نہیں ہوئے۔ رب محمد کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کی اس حدیث پر یقین کر کے ایمان رکھ کے آپ دعا کریں کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور کی بات سچی ہے، میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے والدین کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کائنات کے سب سے سچے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا اللہ دن اور رات میں ایک دعا ہر مسلمان مرد عورت کی ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ نے آج سے باقی وقت کو جو باقی دن رہ گئے ہیں غنیمت جانتے ہوئے دعا میں بھی وقت صرف کرنا ہے۔ جہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں، جہاں آپ صدقہ دے رہے ہیں، جہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، میرے بھائیو دعا بھی ضرور کریں، یہ دعا ضرور کریں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں رمضان المبارک کے مسائل کا ذکر فرمایا ہے نا، وہاں ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بندے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے، انہیں بتائیں اللہ بہت قریب ہے، اللہ تمہاری دعائیں سن رہا ہے، اور صرف سن نہیں رہا وہ قبول بھی فرما رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں اللہ نے یہ آیت رمضان المبارک کے احکام اور رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے درمیان میں نازل فرمائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے اندر رب زیادہ قریب ہو کے سنتا ہے۔ اس لیے رمضان میں اپنی جو ٹینشنیں پریشانیاں ہیں، بڑی سے بڑی دعا عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، ہم اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، رب سے نہیں مانگتے،
ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام دیکھنے میں ممکن نہیں تو ہو نہیں سکتا. اس رب کے لیے کیا چیز ناممکن ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان بچھا دیا، بغیر پیسے دیے تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی کو جوڑ دیا. اللہ اکبر. ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے دل کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے مانگا 8 لاکھ روپیہ. 8 لاکھ مانگا کہ ڈاکٹر اس لیے آپ کو 8 لاکھ لینا ہے کہ 3 گھنٹے آپ کا دل ہم نے ایک مشین میں رکھنا ہے، اس کا خرچہ 8 لاکھ روپے ہے. کتنا خرچہ ہے؟ 8 لاکھ. اللہ اکبر. وہ یہ سن کر رونے لگ گیا. آپریشن ہو چکا تھا، وہ رونے لگ گیا یہ سن کر کہ 8 لاکھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 8 نہیں ہم کم لے لیں گے، آپ روئیں نہ، پریشان نہ ہوں، آپ کا آپریشن ہوا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. آپ رو رہے ہیں، ہم 5 لاکھ کر لیں گے، 6 لاکھ کر لیں گے. وہ کہتے ہیں دے تو میں 10 لاکھ بھی سکتا ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ جس خالق کائنات نے یہ دل بنایا، 70 سال میری عمر ہو گئی ہے، آپ نے 3 گھنٹے میرے دل کی حفاظت فرمائی، آپ نے 8 لاکھ روپے مانگ لیا. جس خالق کائنات نے 70 سال میرے دل کی حفاظت فرمائی، اس نے تو کچھ نہیں مانگا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہم اس رب سے دور ہو رہے ہیں جو نہ ہم سے کرایہ مانگتا ہے، نہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، بلکہ اسی کا دیا ہوا تو سب کچھ ہے. وہ رب کہتا ہے کہ بس مجھ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو. وہ بس یہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے میرے در پہ رو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا ہو بندہ، بنایا میں نے ہو اور غیروں کے پاس جائے. تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ آنے والا ہے، اس میں دعائیں کرنی ہیں، رب کو منانا ہے اور دعا رب سے کرنی ہے. میرا رب کہتا ہے جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا میں اس سے راضی نہیں ہوتا، میں اس سے ناراض ہوں. مجھے وہ بندہ اچھا ہی نہیں لگتا جو مجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے گا؟ جا کے لوگوں کے دروں پہ جائے گا کیا؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں سے رب سے دعا مانگنی ہے. کس سے مانگنی ہے؟ ایک اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور یقین رکھ کے مانگنی ہے کہ میرا رب دعا قبول فرمائے گا. آگے چلے. اس عشرے کے اندر سب سے اہم عمل کیا ہے؟ وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کیا جاتا ہے. اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے، عبادت کرنے کی غرض سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ کر عبادت کریں، یکسو ہو جائیں اپنے رب کی طرف، دنیا سے لا تعلقی کر لیں. اس کو اعتکاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ اعتکاف کے متعلق چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ہیں. یہ اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا. صحیح البخاری کی روایت سے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ 10 دن کب شروع ہوتے ہیں؟ 20ویں روزے کی افطاری کے بعد 10واں دن شروع ہو جاتا ہے. 20واں روزہ جب آپ افطار کریں تو جیسے ہی رات ہو، 21ویں رات شروع ہو گئی مغرب کے بعد، تو آپ کا اعتکاف شروع ہو جانا چاہیے. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے. اب حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیوں فرمایا تھا؟ اس کی وجہ عبداللہ بن عباس نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر فرمائی کہ حضور علیہ السلام کا 1 سال کا اعتکاف رہ گیا تھا، تو حضور نے اس کی قضائی دینے کے لیے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. کیونکہ حضور کے لیے اللہ کا حکم الگ، ہمارے لیے کچھ الگ. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہم پر فرض نہیں. ہمارے لیے اعتکاف کی قضائی دینا واجب ضروری نہیں، حضور کے لیے ضروری تھا. یہ حضور کا خاصہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کیا اس سے کم دن اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ جی بیٹھا جا سکتا ہے. مستحب عمل یہی ہے کہ آپ 10 دن بیٹھیں. اور کب بیٹھنا ہے؟ آپ نے علماء کرام کی 2 رائے ہیں اور 2 احادیث سے استدلال ہے. ایک تو حدیث آتی ہے کہ آپ 20ویں روزے کی افطاری جا کر مسجد میں کریں اور
اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں اور شروع کر لیں اعتکاف۔ اور دوسری روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرے، پھر اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ دو احادیث ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو فجر کی نماز پڑھ کے بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے 21ویں، اور اگر کوئی چاہے 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں کرے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں کریں، رات مسجد میں گزاریں، نوافل عبادات اللہ کو راضی کریں، اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنا جو آپ نے خیمہ لگایا ہے وہاں داخل ہو جائیں اکیلے۔ یہ طریقہ ہے دونوں احادیث پر عمل کرنے کا۔ اب جی کچھ اس کے اندر ذہن پایا جاتا ہے جی اعتکاف پر یہ بیٹھے وہ نہ بیٹھے فلاں بیٹھے، کچھ احکام و مسائل میں ذکر کر دیتا ہوں وہ جو ضروری ہیں۔ آخری عشرے کے اندر اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اس کی فضیلت بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں، بہت فضیلت ہے اس کی۔ آخری عشرے کے اندر اعتکاف مسلمان کا ایک ضروری اور اہم عبادت کا حصہ ہے۔ یہ نہ فرض ہے، یہ نہ واجب ہے، یہ مستحب ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ حضور نے تاکیداً فرمایا ہے اعتکاف کرو، اور کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہماری مائیں تمام کرتی تھیں۔ یہ اعتکاف کرنا تاکیدی سنت ہے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب جی اعتکاف پر لوگ کہتے ہیں جی وہ بندہ نہ بیٹھے جو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس بات کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ یہ جو روایت آتی ہے نا کہ اعتکاف پر وہی بندہ بیٹھے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اور روزہ اور اعتکاف دونوں آپس میں مشروع ہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جو اعتکاف پر بیٹھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سارے روزے رکھے آخری عشرے کے۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، بیمار ہے، لیکن مسجد میں رہ سکتا ہے، اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، باقی عبادات ہیں جیسے اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ چھوڑ دیں، رات کو قیام کر لیں۔ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، شوگر کسی کو ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کے رات کا قیام بھی کر لیتا ہے۔ ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کو منسوخ نہیں کیا جائے گا، سمجھ لیں اس بات کو۔ امام شوکانی نیل الاوطار کے اندر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ پھر بھی اعتکاف پر بیٹھے، اللہ اس کو پورا اجر دے گا۔ تو اس میں روزہ شرط نہیں۔ کوئی بوڑھا شخص ہے وہ بیٹھنا چاہتا ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں، لیکن بعض علماء نے کہا جی شرط ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہم اس کے دلائل جو رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ روزہ اعتکاف کے ساتھ شرط نہیں۔ جو وہ دلائل دیتے ہیں وہ ضعیف روایت ہے، اگر صحیح حضور کی روایت ہوتی تو ہم ضرور مان لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ جو چاہے روزہ رکھے، اچھی بات ہے، اعتکاف میں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ موجود ہے، آپ اعتکاف پر بیٹھنے والے کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں سمجھتے تھے اگر وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ویسے تو روزے فرض ہے نا، اگر کسی عذر کی وجہ سے جو چھوڑ رہا ہے روزے تو وہ اعتکاف پر بیٹھ جائے۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اعتکاف پر بیٹھ کے روزے رکھ رہے ہیں، درمیان میں طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اعتکاف اگر کوئی توڑنا چاہے نا تو توڑ سکتا ہے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، اس پر قضائی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ باہر سے میڈیسن دوائی منگوا لے، وہیں رہے۔ روزہ چھوڑتا ہے تو 2-3 روزے چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، بعد میں روزوں کی قضائی دے دے، لیکن اعتکاف جاری رکھے۔ اس کا بہت عمل اور یہ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ اس لیے اگر کسی بھائی کی اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے طبیعت خراب ہو جائے، کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اعتکاف اس سے ٹوٹتا نہیں، وہ بعد میں روزوں کی قضائی دے لے گا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ؟ آگے چلیں۔ اب جی اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں؟ شوق کے لیے فضائل ہونے چاہیے نا، پتہ ہونا چاہیے۔ حدیث یہ صحیح ترغیب کے اندر روایت موجود ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد بیت کل تقی، لوگوں جو مسجد ہے نا ہر متقی کا گھر ہے، ہر متقی کا گھر ہے، اور جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لے وَتَقَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ
بیتو المسجد، جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لے اس کو اللہ 5 انعامات دے گا۔ یہ محدثین نے اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے یہ روایت نقل کی ہے۔ جو شخص مسجد کو گھر بنا لے، آپ 10 دن کے لیے مسجد کو گھر بنا لیتے ہیں نا جب اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ سونا کہاں ہے؟ مسجد میں۔ کھانا کہاں ہے؟ مسجد میں۔ رہنا کہاں ہے؟ مسجد میں۔ حدیث سنیں، جو شخص اپنی زندگی سے پریشان ہے، جو شخص مالی طور پر پریشان ہے، جو شخص چاہتا ہے مجھے دل کا سکون ملتا ہی نہیں، وہ میری اس حدیث کو جو میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بتلائی ہے اس کو دیکھے، سنے، دل میں جگہ دے، آپ کی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لے اللہ 5 انعامات دے گا، بالروح والرحمت والجواز علی الصراط الى رضوان اللہ الى الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ 5 انعامات دیتا ہے۔ 5 انعامات کیا ہیں؟ اگر اس کی زندگی میں بے سکونی ہے اللہ اس کو راحت دے دے گا، اگر وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے اللہ اس پر رحمت کر دے گا، اور قیامت کا دن ہوگا، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی پل صراط ہوگی، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ جو مسجد کو گھر بنا لے گا، اعتکاف بیٹھے گا، اللہ رب العالمین اس کو پل صراط سے پار کر دے گا، اور اللہ رب العالمین جس طرح صحابہ سے راضی ہوا، رضوان اللہ اس پر اپنی رضوان واجب کر دے گا، اپنی رضامندی واجب کر دے گا، خوشنودی واجب کر دے گا، اس سے راضی ہو جائے گا الی الجنہ، اور اس کی جنت میں جانے کی ضمانت دے دے گا۔ کتنے انعامات ہوگی؟ 5۔ بے سکونی دنیا میں ہے، کوئی 10 دن آ جاؤ مسجد میں، 10 دن کے لیے بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں، اللہ کی قسم اللہ راحتیں دے گا، اللہ رحمت فرمائے گا، اور آخرت کی پریشانیاں پل صراط جہاں سب چھوڑ جائیں گے، جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ سنیں جو مسجد کو گھر بنا لیتا ہے اللہ اس کو پل صراط سے پار کرا دیتا ہے، اور اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور جنت کا ضامن ہو جاتا ہے، میں نے اس کو جنت میں ضرور داخل کرنا ہے۔ کتنی فضیلت ہے! اعتکاف بیٹھے مسجد کو گھر بنائیں، میرا رب راضی ہو جائے گا، آپ کو یہ انعامات دے گا، دنیا کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ اور چند اہم مسائل اعتکاف کے متعلق سنتے چلے جائیں۔ اعتکاف عورتوں کا کدھر ہوتا ہے؟ عورتوں کا اعتکاف کدھر ہے؟ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی سے، صحابہ کرام کی پوری زندگی سے یہ ثابت نہیں کہ عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھیں۔ برملا علم کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی میں کہتا ہوں، حضور علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کہا ہو آپ کی پیاری بیویاں گھروں میں اعتکاف بیٹھی ہیں۔ جس عورت نے، جس مرد نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ مسجد میں بیٹھے۔ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے عورتوں کا تو وہ عورت نہ بیٹھے۔ گھر میں بیٹھنا جائز اور درست نہیں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا عورتوں کا نہ مردوں کا۔ اس لیے جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے مسجد کے اندر بیٹھنا ہے۔ یہ اہل حدیث مساجد کا شرف ہے کہ اللہ نے ان کو یہ فضیلت نصیب فرمائی کہ انہوں نے عورتوں کا علیحدہ انتظام کر تاکہ عورتوں بھی اعتکاف پر بیٹھیں، وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ لیکن جہاں فتنے کا ڈر ہو، جہاں کوئی پریشانی ہو تو عورتوں کے لیے بیٹھنا جائز نہیں، اور عورت تب بیٹھے گی جب اس کا خامند اس کو اجازت دے گا۔ بغیر خامند کی اجازت کے خامند نہ بھی بیٹھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی اجازت ہونی چاہیے اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے، پھر عورت کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں جی گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں جی؟ کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ ان کا دل کرتا ہے اس لیے بیٹھتے ہیں، حضور نے نہیں کہا۔ اب اس کی دلیل سنن الکبریٰ للبہقی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 519 ہے۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ عورتوں کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ عورتیں گھروں میں اعتکاف پر بیٹھ جائیں؟ کس سے سوال کیا گیا؟ مفسر قرآن اہل بیت کے فرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ فرمائے
کہنے لگے عورتوں کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا بدعت ہے، اور اللہ کے ہاں بدعت سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور غضب والا عمل ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر میں مسجد بنا کے بیٹھ جائے، جی میں وہاں نماز پڑھتی ہوں، وہ میں نے جگہ مسجد کے لیے خاص کی ہے، نماز کے لیے خاص کی ہے، گھر کا ایک کونا ہے وہاں ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، ایک کمرہ ہے وہاں بھی بیٹھنا جائز نہیں۔ اعتکاف وہاں ہوتا ہے جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے فرمایا اگر گھروں میں عورتوں کا اعتکاف بیٹھنا جائز ہوتا تو ہماری مائیں امہات المؤمنین، اماں جی عائشہ، اماں جی حفصہ اور باقی دیگر امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین یہ ایک بار زندگی میں ضرور گھر میں بیٹھتے ہیں۔ جواز کا فتویٰ نبی کریم کی بیویوں سے ملنا تھا نا، یا صحابہ کی بیویوں سے ملنا تھا، تو کسی صحابی کی بیوی سے یہ ہمیں نہیں ملا کہ گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے۔ اعتکاف عورت کا ہو مرد کا ہو، صحیح البخاری کی روایت ہے حضور علیہ السلام کی پیاری بیویاں بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ تو اعتکاف بیٹھنا ہے تو مسجد میں، اگر انتظام نہیں، فتنے کا ڈر ہے عورت کے لیے تو پھر وہ اعتکاف نہ بیٹھے، یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اعتکاف جن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی اپنی بیوی کے ساتھ گلے ملا جائے، بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگایا جائے، یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جائے، یہ اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ شخص مسجد سے باہر نکل جائے۔ یا کوئی شخص کسی بھی طریقے سے احتلام کے علاوہ منی کا اخراج کرے، کسی بھی طریقے سے مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، وہ مسجد سے باہر نکل جائے۔ اور جو شخص یا ایسی عورت جس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جو اس کی جان کا خطرہ ہے تو وہ جائے اعتکاف توڑ دے۔ اور جو عورت حیض آ جائے عورت کو، وہ اعتکاف ختم کر دے، باطل ہو گیا۔ جس کی بچے کی پیدائش ہو گئی وہ اعتکاف باطل کر دے، ختم کر دے، اس کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے، اس کو بچے کی پیدائش ہو گئی ہے جس عورت کو۔ اور ایسا شخص جو ویسے ہی باہر گھومنے پھرنے جا رہا ہے، 2-3 گھنٹے کے لیے گھوم پھر کے آ جاتا ہے، وہ ناجائز ہے، اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جی اعتکاف کے اندر نہ کرنے والے جن سے اعتکاف باطل تو نہیں ہوتا لیکن ناجائز عمل ہیں، وہ یہ ہیں کسی کی آپ باہر جا کے جنازہ پڑھیں، کسی کی بیمار پرسی کریں، یا عورت کو ہاتھ لگائیں آگے، جس سے باطل ہوتا ہے وہ گلے ملنے سے یا کوئی اور ہم بستری کرنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، لیکن ہاتھ لگانا ناجائز ہے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کسی بھی عورت کو۔ ہاں ضرورت کے تحت کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کی بیوی اس کو ملنے آئی ہے تو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے بغیر شہوت کی نظر اور نیت سے۔ اب آگے چلیں جی، کوئی شخص بغیر ضرورت کے باہر نہ جائے۔ اب ہمارے ادھر واش رومز ہیں، سب کچھ موجود ہے، بندہ نہا دھو لیتا ہے، تب واش روم مسجد کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ حضور کو جب ضرورت ہوتی آپ گھر جا کے نہاتے اور واپس آ جاتے۔ گھر جانا جائز ہے، درست ہے، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا تو آپ جا سکتے ہیں۔ اور موبائل رکھنا علماء کا متفق فیصلہ ہے، اعتکاف کی حالت میں یہ جائز اور درست نہیں۔ بندہ موبائل کے چکر کے اندر اللہ کی عبادت سے کٹ جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے دنیا سے کٹ کے ایک رب کی طرف آ جاؤ۔ ہم نے موبائل رکھ کے واٹس ایپ، فیس بک، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام، سوشل میڈیا کا ہر سورس ہم استعمال کر رہے ہیں، اور آن لائن اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر موبائل پر گپے لگا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ فون کر رہے ہیں، جی اعتکاف کا وقت گزر جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ قاری صاحب سے کہیں وہ آپ کے گھر فون کر دیں، کوئی ضرورت ہے، کھانا منگوانا ہے یا ایسے کوئی معاملہ پیش آ چکا ہے، اپنے پاس موبائل نہ رکھیں۔ یہ چیزیں تھیں جو ناجائز تھیں۔ اور آخری بات کرتا چلا جاؤں، جو چیزیں نماز کے اعتکاف کے اندر جائز ہیں وہ یہ ہیں، آپ چرپائی پہ کوئی بندہ اعتکاف پر لیٹنا چاہتا ہے، اعتکاف کی حالت پر جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم چرپائی بھی لگا دیا کرتے تھے جب آپ اعتکاف پر بیٹھتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زمین پر نہیں لیٹ سکتے، آپ چرپائی بھی لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، یہ سب جائز عمل ہے۔ اور جب آپ نے خیمہ لگانا ہے، ایک خیمے میں 2-2 بندے نہ بیٹھیں۔ جب 2-2 بندے بیٹھیں گے اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں گے، افطاری
افطاری کا سحری کا وقت ہے اکٹھے ہو جائیں، لیکن جب عبادت کریں اکیلے اکیلے بیٹھیں۔ خیمے لگانے کا مقصد یہ ہے آپ اکیلے ہو کے رب کے لیے التجا کریں، رب سے یکسو ہو کے عبادت کریں۔ ایک خیمے میں 2-2 3-3 بندے آ جاتے ہیں، سارا اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، گپے شپے چلتی ہیں، غیبتیں چگلیاں بھی چلتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر رمضان کی قدر کرنے والا بنائے۔ بہت سے مسائل ہیں، کچھ باتیں رہ بھی گئی ہیں، جس بھائی کا کوئی سوال ہو وہ جمعے کے بعد کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔